الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جمعہ المبارک کے فیوز و برکات نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جمعہ المبارک کی مقدس پرور بھرپور گھڑیوں کا صدقہ ہماری زندگی کی تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو معاف فرمائے اور بقیہ زندگی اپنی خوف و خشیت میں رسالت مآب تاجدار انبیاء نور مجسم سید الانبیاء والرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ صحبہ رسول کی زندگی گزارنا نصیب فرمائے. خوشبخت اور بانصیب آپ حضرات ہر جمعہ المبارک اور اللہ کے حضور صاحب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے ہیں، آنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری سعی کو، ہماری ستائش کو، ہماری سلسلہ عبادت کو قبول فرمائے اور اس میں مزید اللہ تعالیٰ برکت اور ترقیاں عطا فرمائے.
اور اس سلسلہ عبادت پر اللہ تعالیٰ دوام عطا فرمائے۔ دعائے تجیب آج کے سرور بربر پرنور نظیم الشان جمعۃ المبارک کے مقدس اجتماع میں تلاوت ہوئی۔ اس کا مقصد اور مدعا ترجمہ و تفسیر یہ ہے اور خلاصہ اس کلام الہی کا وحی الہی کا یہ ہے، میں بندہ مومن ہوں، اگر اپنی زندگی میں عروج ترقیاں بلندیاں چاہتا ہے تو پھر تمہیں اللہ کے حضور سراپا نیاز، سراپا عشق و انکسار، اور تمہیں اپنے رب کے حضور تمہارے تصورات، خیالات، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارے جسم کا ایک عضو اللہ کے حضور جھک جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی کے لیے عروج عطا فرما دے گا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اور اس سے پہلے انبیاء کی زندگی، ان کی نیک امتوں کی زندگی، بزرگان دین کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے سامنے رکھا۔ ان کی زندگی ایسی تھی جو ایسی ترقیاں ملی، ان کی زندگی ایسی تھی جس کی وجہ سے ان کو کامیابی کی اور کامرانی کی منزل پہ فائز کیا گیا۔ بندہ مومن ان کی زندگی کو دیکھ اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار۔ اللہ تعالیٰ نے اس عروج، کامیابی اور بلندی تک پہنچنے کے لیے انسان کو کئی راستے بتائے، کئی طریقے سکھائے، لیکن جو سب سے اہم طریقہ سکھایا وہ یہ تھا کہ انسانی رشتے کا تقدس اور احترام۔ ان تمام راستوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کی منزل، کامیابی اور قرب تک راستے لاتے ہیں، ان میں سب سے سہل راستہ، آسان راستہ، کامیاب راستہ، جلدی منزل مقصود سے ہمکنار کرنے والا راستہ یہی ہے کہ حقوق العباد کو کما حقوق طریقے سے ادا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دے، مقام ولایت پہ فائز فرما دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ نے فرمایا میری عبادت اپنی جگہ پہ ہے، وہ نہیں اب ساری زندگی بندہ مومن تو عبادت کرتا بھی رہے، ماں ناراض تھی، باپ ناراض تھا، بچوں کی تربیت اچھی طریقے سے نہ ہو سکی، بہن اور بھائی ناراض تھے، کسی نے ظلم اور زیادتی کیا تو کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنا خیال تھا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں، کتنا خیال۔ قرآن کریم میں حدیث طیبہ میں اللہ نے فرمایا کہ من ساتر ساتر اللہ ساتر، کہ جس نے کسی بندے کے گناہوں کو چھپایا، عیبوں پہ پردہ ڈالا، پردہ پوشی کی، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں اس کے سارے گناہوں کو چھپا دوں۔ یعنی بندوں سے اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت تھی۔ اور فرمایا غیبت نہ کرنا، ہم نے اس میں درس پڑھا بھی تھا، فرمایا غیبت نہ کرنا کسی کے لیے۔ جب اللہ فرماتا ہے میں خدا ہو کر اپنے بندوں کے سارے عیوب، نقائص، اس کی خامیاں چھپاتا ہوں، اس کو میں رزق بھی دیتا ہوں، صحت بھی دیتا ہوں، زندگی میں موت کا بھی مالک اور خالق،
تو کچھ نہیں دیتا، میں سب کچھ دے کر بھی اس کے گناہوں کو چھپاتا ہوں، تو کچھ نہیں دے کر پھر بھی اس کے گناہوں کو سب کے سامنے اعلان کرتا ہے، اس کے آنکھوں کو پوچھتا ہے کہ فرمایا سن لے، اگر تم اس کے آنکھوں کو ڈھونڈا تو یاد رکھ جب تک تو اس کی غیبت کرتا رہے گا میں تیرے سارے اچھے اعمال نیکیاں تیرے نامہ اعمال سے اٹھا کر اس کے نامہ اعمال اٹھاتا ہے۔ اس سے سوچتے رہے کتنا نقصان ہے۔ تیری نمازیں، قرآن، تلاوت، صدقات و خیرات، دعائیں سب کچھ، اب ایک بندہ وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، اس نے اچھے عمل کیے نہیں ہے مسلمان، اللہ فرماتا ہے تو بڑا نمازی ہے، قاری قرآن ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اس کی اگر تو نے غیبت کی تو تیری ساری نیکیاں اٹھا کر اس کو پڑھے میں ڈال، اب تجھے کیا ملا، کیا فائدہ ہے؟ تو ورنہ غیبت کرنے والا بھی سننے والا بھی دونوں ایک جیسے، جیسا ہم نے پڑھا تھا بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، دیگر مسلمان صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھے ہیں، ہم نے 10 دنوں کے پہلے حدیث پاک پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ اب ایک شخص داخل ہوگا دروازے سے اور وہ جنتی ہوگا۔ اب کسی نے اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو پھر اس کی زیارت کر، اب سب کی نگاہیں دروازے کی جانب تھی، کون ایسا ہے جس کے بارے میں وہ آیا نہیں اور حضور جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، جو آئے گا وہ جنت کی ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نے دیکھا ایک شخص داخل ہوا، ضعیف النظار، کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کمر جھکی ہوئی تھی، ٹیڑھی کمر تھی، ہاتھ لرز رہے تھے، ہاتھ میں عصا تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں جوتیاں تھیں، جوتے تھے اٹھا رکھے تھے، اور اس کے چہرے سے تازہ تازہ وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے، جوتیاں ہاتھ میں، اونڈی، کمر جھکی ہوئی، ضعیف النظار، بابتی داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ آئے سیدھے حضور کے پاس، بیٹھے، کیا رکھی اور بڑی دیر حضور سے باتیں کرتے رہے کچھ قرآن میں اور پھر چلے گئے۔ ہم نے کہا بڑا خوش قسمت میں بابا ہے، حضور جنت کی خوشخبری دی۔ کہتے ہیں پھر دوسرے دن پھر وہی مجلس مصطفیٰ سجی، حضور کی محفل تھی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ پھر حضور نے فرمایا اچھا آپ دیکھنا ایک شخص داخل ہوگا آج پھر اور وہ جنتی ہوگی، جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ہم پھر دیکھنے لگے کہ آج کوئی جلیل القدر صحابی رسول آئے تھے، بڑی شان والے، دیکھتے ہیں پھر وہی بابا جی، دوسرے دن حضور نے دوسری دفعہ جنت کی بشارت، پھر وہی بابا جی، وہی انداز، بغل میں جوتیاں اور وضو کے پانی کے قطرات چہرے سے ٹپک رہے ہیں۔ وہ آئے اور سیدھے حضور کے پاس آئے، کچھ باتیں کی اور واپس آئے۔ اب کہتے ہیں جب تیسرا دن آیا تو پھر بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نے فرمایا کہ اب جو شخص داخل ہوگا وہ جنت میں ہوگا، جس کو اس کی زیارت کرنی ہے کسی جنتی کی اس کو دیکھ لیں۔ تو تیسرا دن تھا، ہم نے کہا کوئی اور آئے گا، دیکھتے ہیں پھر وہی بابا جی ضعیف النظار، کمر جھکی ہوئی، ٹیڑھی ہے، چہرے سے وضو کے قطرات ٹپک رہی ہیں، پانی کے، ہاتھ میں عصا ہے اور ایک ہاتھ میں جوتے ہیں اور لرزتے کانپتے حضور کے پاس آ رہے ہیں۔ حضور نے تیسرے دن پھر وہی بشارت دی یہ جنت میں ہوگا۔ آئے بیٹھے حضور سے باتیں کی اور چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کتنا خوشبخت یہ بابا جی ہے، حضور کہے کہ حضور تیسرا دن ہے مسلسل ان کے بارے میں جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔
دفعہ بھی نہیں 3 دفعہ حضور نے جنت کی خوشخبری دی کہ پتہ نہیں بابا جی عمل کون سا کرتے ہیں، دیکھو تو صحیح کہا۔ کہتے ہیں نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں نا شام کے وقت ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا کہ میں آج رات تمہارے پاس گزاروں گا۔ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال تھا دیکھوں گا حضور نے 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری دی، یہ عمل کون سا کرتے ہیں؟ نمازیں تو ہم بھی بڑی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حضور کے ساتھ رہتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، تسبیح تعلیم ہم بھی بڑی کرتے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ہیں، اور حضور کے بابر جی کے بارے میں آج 3 دن ہو گئے جنت کی خوشخبری، یہ کون سا عمل کرتے ہیں؟ آج دیکھیے رات ان کے پاس گزار گیا۔ وہ کہتے ہیں میں جب گیا جو سونے والا کمرہ تھا میں نے کہا کہ میں اسی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور میں ٹھیک ہے تو بابا جی کہنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا عشاء کی نماز ہم دونوں نے اکٹھی پڑھی، میں گیا بابا جی جا کے میں گیا تھا دیکھنے کے لیے کہ حضور 3 دن ہو گئے ایک بزرگ کے بارے میں جنت کی خوشخبری دے رہی ہے، اس کا عمل کون سا ایسا؟ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں 3 دفعہ حضور نے جنت کی خوشخبری دیکھو تو صحیح۔ فرماتی ہے میں جیل میں تھا، بابا جی ساری رات نفل پڑھتے ہوں گے، پاک پڑھتے ہوں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، کثرت سے آنسو بہاتے ہوں گے خوف خدا میں۔ کہتے ہیں میں گیا عشاء کی نماز پڑھ، بابا جی گئے اور جا کر اپنے بستر میں سو گئے۔ کہتے ہیں میں پوری رات مسئلے میں میں نے جو وظائف تھے میں نے تھوڑی دیر سویا اور اس کے بعد پھر میں تہجد پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، جو کرتا رہا۔ وہ بابا جی پوری رات سوتے رہے اور صبح نماز کے وقت اٹھے اور مسجد میں آئے، جماعت سے نماز پڑھی، پھر گھر میں چلے گئے۔ میں نے کہا شاید دن میں یہ کوئی عمل کرتے ہوں گے، پوری رات سوئے رہے، عشاء پڑھی، فجر پڑھی، یہ عمل کیا، اور حضور نے 3 دن مسلسل ان کے بارے میں جنت کی خوشخبریاں دیتے رہے۔ اور بابا جی کی حالت یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے یہ رات پوری سوئے رہے، اس میں نہیں پڑھا اور میں پڑھتا رہا۔ صبح ہی تو میں نے پھر بزرگوں سے کہا، میں نے کہا کہ آج دن تمہارے ساتھ گزارا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پھر پورا دن ان بزرگوں کے ساتھ چلتا تھا، جہاں جاتے بیٹھتے دیکھتا رہا، کچھ بھی نہیں، نماز پڑھی بس کام میں مصروف ہو گئے، جماعت سے نماز پڑھی۔ جب 3 دن 3 راتیں گزر گئی، بزرگوں کو کوئی عمل نماز کے علاوہ ایسا نظر نہ آیا۔ میں پریشان کہ میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی کثرت سے پڑھتا ہوں، تسبیح و تعلیم بھی کرتا ہوں، سارا کچھ کرتا ہوں، اور یہ بابا جی صرف فرض نماز پڑھ کے پاس اور کوئی کام نہیں کرتے، سو جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، کوئی کام نہیں۔ کوئی ان کے ایسا عمل نظر نہیں آیا جس وجہ سے حضور نے 3 دن مسلسل ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ کہتے ہیں جب میں تیسرے دن جانے لگا نا تو بابا جی نے مجھے پیچھے سے آواز دی، فرمایا عبداللہ بن عمر رک جا، میری بات سنتے جا، تو 3 دن ہو گئے جس کام کے لیے آیا تھا نا تو نظر نہیں آیا، قاضی میں آیا، حیدرآباد میں تجھے بتاتا ہوں۔ آج 3 دن ہو گئے حضور میرے بارے میں جنت کی خوشخبری کیوں دے رہے ہیں؟ کہا پھر بتائیے مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام حضور نے اتنی جنت کی خوشخبری سنائی ہے، 1 دفعہ ہے، تجھے 3 دفعہ؟ تو کہا میرا ایک ہی عمل ہے، وہ عمل یہ ہے کہ جب میں رات کو بستر پہ سوتا ہوں نا تو میں دل میں کہتا ہوں یا اللہ میں سب سے راضی ہوں، جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، ناراض ہے، میں سب سے راضی ہوں، سب کو معاف کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کا کوئی کینہ اور حسد اور بغض نہیں ہے، میں تیری ساری مخلوق کو راضی ہوں سب سے، بس یہی وہ عمل ہے جو عبداللہ بن عمر نے سنا، حضور کے پاس آئے سن کر، تو حضور نے فرمایا یہی اس کا عمل تھا کہ اس کے سینے میں کسی کا بغض اور کینہ نہیں تھا، حسد نہیں تھا، نفرت نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ محبوب صحابہ کرام کو اس کے سامنے ان بزرگوں کو 3 دن مسلسل جنت کی خوشخبریاں سناتے، تو فرمایا کہ تمہارے سارے کو عمل، حضور نے فرمایا حدیث پاک ہے کہ ایک دل میں، حضور نے فرمایا ایک دل میں احسان اور حسد کبھی اکٹھے
نہیں رہ سکتے. نیکی اور گناہ کا، نیکی اور حسد کبھی ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. آگ اور پانی اکٹھے نہیں رہ سکتے. حضور نے فرمایا کہ اگر حسد دل میں آتا گیا، کسی کا کینہ دل میں آتا گیا، تو نیکی وہاں سے ہو سکتا ہے. کوئی نیکی وہاں بھی نہیں پیار کے ساتھ وہاں سے چلی جائے. تو فرمایا کہ تمہارے وظائف، تمہاری تسبیحات، تمہارا ذکر، تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاست قرآن تمہیں وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، ان منزلوں تک جہاں تک تمہیں یہ محبت مخلوق خدا کو پہنچا سکتا. اور ایک اور بات بڑی کمال کی ہے، ہم نے دشمن کو بڑی بے دردی سے ٹھکرا دیتے ہیں نا. یہی رشتے ہمیں اگر ان کا تقدس احترام پتہ چل جائے، انسان وقت کا ولی بن جائے. اور یہ جو بات سنانے لگا مجھے بڑی توجہ سے سنی. میں نے یہ سنائی تھی جب ہمارا ہفتہ بعد یہاں پر ہوتی ہے. اس میں ایک اللہ کی ولی تھی جن کا نام تھا حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی. یہ ولایت کے شہنشاہ اور بادشاہ تھے، بہت بڑے یہ ولی تھے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے یہ سجادہ نشین تھے. اور بایزید بستامی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ ولایت سے دیکھا تو ابو الحسن خرقانی کا سر مجھے اللہ کے عرش کے پاس نظر آیا، اور ان کے پاؤں مجھے تخت سرا پہ نظر آیا، اور ان کے دونوں ہاتھ دنیا کے مشرق مغرب کے اوپر تھے. اور فرماتے ہیں میں نے یہ نگاہ ولایت اور نگاہ قرآنیت سے دیکھا. اتنا حضرت ابو الحسن خرقانی کا مقام تھا. ابو علی سینا بہت بڑا سائنسدان، آپ نے نام سنا ہوگا ابو علی سینا کا. یہ مرید تھا حضرت سیدنا ابو الحسن خرقانی، سائنسدان مرید تھے اللہ کے. اور ابو علی سینا اپنی زمان حیات میں لکھتا ہے کہ مجھے سائنس کے میدان میں جتنی بھی کامیابی ملی یہ صدقہ تھا ابو الحسن خرقانی کے نالین میں. اللہ کے اتنا بڑا تھا. محمود غزنوی والی ہند، یہ بات بڑی توجہ سے سنی. محمود غزنوی والی ہند یہ ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا. اور محمود غزنوی بھی آپ اس کی زندگی آپ نے پڑھی تو یہ بھی وقت کا ولی تھا. آغاز میں یہ ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ حضور کی ذات کو بات کرتا تھا. جب بادشاہ تھا ہندوستان کا آغاز میں پہلے شروع سے. اور پھر ایک دن حضور کی زیارت نصیب ہوئی. حضور نے اب محمود غزنوی پہ درود پاک عطا فرمایا. فرمایا کہ تیری مصروفیات حکومت زیادہ ہیں، کام کاج ہوتے ہیں، تو اب دن میں 1,00,000 مرتبہ نہیں پڑھتا، پڑھ سکتا. حضور نے درود پاک عطا فرمایا تھا. فرمایا اگر ایک مرتبہ پڑھ لے تو 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. اب درود پاک کی کتاب میں اس کو 9 لکھی درود پاک کے نام سے لکھا جاتا ہے. کہ حضور نے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں عطا فرمایا. ایک مرتبہ پڑھ لے 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب. محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی ہندوستان کا بادشاہ تھا. سیدنا ابو الحسن خرقانی کا مرید تھا. اور ایک دن آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اپنا جبہ عطا فرمایا. کبھی اس پہنتے تھے میں جبہ ہوا عطا فرمایا. اور فرمایا کہ غزنوی جب کبھی زندگی کی مشکل آ جائے نا، اس جبے کو سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تیری مشکل ختم کرنا. غزنوی کہتے ہیں جب میں ہندوستان کو فتح کر رہا تھا، 100 منات کے مندر کو فتح کرنے لگا. سب سے مضبوط اور اتنا وہ سخت اور بڑا وہ مندر تھا جو کسی سے فتح نہیں ہو سکتا تھا. ہم اس نے پڑھا تھا کہ اس مندر میں جو خاص بات تھی، بڑے بڑے اہل ایمان اور پکے مسلمان بھی جب آتے تھے نا، 100 منات کے اس مندر میں بہت بڑا بت تھا. اس کے سامنے آ کر اہل ایمان اور مسلمانوں کی قدر تک مرادا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بت کا جہاں پہ چہرہ تھا، اس کے چہرے میں اور اس کی تینوں جانب، چاروں جانب ایک بہت بڑی مقناطیسی قوت وہاں پر تھی جو ہندوؤں نے وہاں پہ رکھی ہوئی تھی. 100 منات کا جو بت تھا، اس بت کے چہرے میں آگے تینوں جانب، دائیں بائیں اور سامنے جانب بہت بڑی مقناطیسی قوتیں تھی جو چھپی ہوئی تھی. اور جب اس بچوں کے تیر اور تلواریں ہوتی تھی، کلاڑے ہوتے تھے،
اور جب کوئی لوہے سے تلوار سے یا کلاڑے سے وار کرتا، جب اس بت کے سامنے جاتا تو وہ چاروں طرف سے مقناطیسی قوت اس کو وہاں پہ جام کرتا، اور بڑے بڑے وہاں پہ اہل ایمان کے جو قدم پر پڑا جاتے تھے، شاید جو بت ہے اس کی وجہ سے ہمارا جو کلاڑا تھا یا تلوار تھی وہاں پہ جام ہو گئی ہے، حالانکہ مقناطیسی قوت۔ محمود غزنوی نے زور سے جب کلاڑا مارا نا، بالکل جب سامنے چہرے کے پہنچا تو اس کا کلاڑا وہاں پہ رک گیا، پھنس گیا، جام ہو گیا، پتھر کی طرح مقناطیسی قوت پکڑ لیا۔ لیکن ایک لمحے کے لیے آپ کے قدم پر پڑائے، لیکن پھر آپ نے زور سے نیچے کھینچ کر بلند آواز سے اللہ اکبر کی تکبیر کرتی، زور سے مارا اس پتھر کے، اس بت کے ٹکڑے کا۔ اللہ تو کوئی گیا کام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو محمود غزنوی نے نا ابو الحسن خرقانی کا وہ جبہ سامنے رکھ کے دعا مانگی، یا اللہ یہ سو منار کا بندہ اس اللہ کے ولی کے جبے کی برکت سے تو ہمیں عطا فتح عطا فرما۔ کہتے ہیں جب وہ فتح ہو گیا نا تو رات کو ابو الحسن خرقانی کی زیارت نصیب ہوتی ہے مرشد کریم کی، اور انہوں نے کہا کہ غزنوی بس تو نے میرے جبے کی اتنی قیمت ڈالی؟ حضور سمجھ نہیں آیا، کہا صرف میرے جبے کے بدلے میں صرف ایک فتح؟ کہا حضور کیا مطلب؟ کہا ابو الحسن خرقانی کہا کہ محمود غزنوی اگر میرا جبہ سامنے رکھ کے تو یہ دعا مانگتا نا، یا اللہ ہندوستان کے سارے کافروں کو مسلمان بنا دے، تو دیکھتا کہ سب اٹھ کر سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو یہ محمود غزنوی کس کا مرید تھا؟ ابو الحسن خرقانی کا دن کی آپ کو بات سنانی ہے۔ اتنا بڑا مقام ابو الحسن خرقانی کو کہاں سے ملا تھا؟ ان کی جو بیوی تھی نا سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی یہ بڑی تلخ مزاج تھی، بڑی سخت طبیعت کی تھی، بڑی ڈاٹی اور کوڑی طبیعت کی تھی۔ تو ہر وقت ابو الحسن خرقانی سے لڑنا جھگڑنا، ہر بات میں جھگڑنا لڑنا۔ تو ایک مرید تھا، ایک آپ کا عقیدت مند تھا، وہ 3 مہینے کی مسافت کر کے طے کر کے آیا ابو الحسن خرقانی کو ملنے کے لیے۔ اس نے اپنے علاقے میں دیکھا تھا، کہیں عرب کے علاقوں میں دیکھا تھا کہ بہت بڑے اس وقت کے جو ولی تھے ابو الحسن خرقانی کے نام کی مالا جپتے تھے، اور آپ کا نام لینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مقام ولایت میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس نے کہا اتنا مقام ابو الحسن خرقانی کا چلتے ہیں ملنے کے لیے۔ وہ عقیدت مند 3 مہینے کی مسافت طے کر کے آیا ابو الحسن خرقانی کو ملنے کے لیے۔ جب آپ کے گھر میں آیا نا تو دروازے پر دستک دی نا تو اندر سے آپ کی بیوی بڑی تلخ لہجے میں بولی، جانتی تھی کوئی آپ کو عقیدت مند ہوگا کوئی مرید ہوگا، کیونکہ تلخ مزاج تھی نا بیوی، بڑی ڈاٹی تھی۔ تو اس نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ تو اس کا جو عقیدت مند کے ذہن میں زاویہ تھا، ایک سکیچ تھا کہ وہ تو بڑے جناب ولی تھے، یہ وہ آدھا تو ٹوٹ گیا، آدھی عقیدت تو ختم ہو گئی۔ اور جب ابو الحسن خرقانی کی بیوی باہر آئی نا غصے سے دیکھا۔ اور ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ عورت کو حکم کیا شریعت اسلام میں غیر محرم سے پہلے تو بات نہ کرے، اگر کرنے کا موقع مل جائے ایسا باپردہ تو پھر سخت لہجے میں بات کرے عورت سے۔ اگر غیر محرم سے بات پہلے تو کرنی نہیں ہے، اگر ایسی نوبت آ جائے کرنی پڑ جائے تو پھر حکم ہے کہ سخت لہجے میں بات کرے، سخت لہجے میں اس تاکہ اس کی جو ہے وہ محبت، اگر ایسے جیسے آج بڑے محبت سے دکانوں میں دیکھیں بینکوں میں دیکھیں تو جی بڑے پیار سے محبت سے شریعت نے منع کیا تاکہ دوسرے کے دل میں کوئی محبت کے جذبات پیدا ہو۔ تو ابو الحسن خرقانی کی جگہ سے بڑی ڈاٹی تھی، اس نے زور سے بات کی، اس نے کیا بات ہے؟ تو کہا میں 3 مہینے کی مسافت طے کر کے آیا ہوں ابو الحسن خرقانی کو ملنے کے لیے حضور کو۔ تو بیوی چونکہ ڈاٹی طرف مزاج تھی تو اس نے کہا لگتا ہے تو ان کی طرف فارغ ہے، جیسے اس بابے کو کوئی کام نہیں، ہر کام سے فارغ ہے، لگتا ہے تو بھی ہر کام سے فارغ ہے، تجھے بھی کوئی کام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہاں آپ کے نام ولی آپ کا نام لیتے ہیں تو اپنی ولایت میں ترقیاں پاتے ہیں، اور یہاں یہ حال ہے ان کے گھر میں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں جو اس کے دل میں تھا نا مرید ہونے کا وہ تو ختم ہوتا ہے۔ تو نے کہا جن کی بیوی کا گھر میں جو حال ہے وہ کیا ولی ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ ان کو ملنا ہے، وہ ملیں گے کہاں پر؟ تو
بیوی نے کہا کہ جنگل میں بیٹھا ہوگا بابا 10-15 مرید دے کر اللہ اللہ کر رہا ہوگا، ملنا تو وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ عقیدت مند جو 3 مہینے کی مسافت طے کر کے آیا تھا، وہ مرید ہونے والا اس کا ختم ہو گیا، خیال ختم ہو گیا۔ جن کے گھر میں یہ حال ہے، بیوی یہ کہتی ہے وہ کیسے ہوں گے؟ اور اس نے کہا ملتے ہیں۔ جنگل کی طرف ان کو ملنے کی جب چلتا ہے نا تو دیکھا کہ آگے سے ابو الحسن خرقانی ایک شیر پہ بیٹھ کر گھر کی طرف آ رہے تھے، وہ شیر ان کو چھوڑنے آ رہا تھا۔ تو پھر بدگمانی دل میں آئی کہ دیکھ اس بابے کے کام، بیوی قابو نہیں آتی اور شیر پر سواری کر رہی ہے۔ تو جب قریب حضور کے حدیث پاک ہے، دل نصیب حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی بلی کی فراست سے بچا کرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فإنه ينظر بنور اللہ، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ کا۔ جو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا تو نگاہ ملائک سے ابو الحسن خرقانی نے اس کے دل کی بات کو پڑھ لیا۔ اس کے دل میں آ رہا ہے کہ جس بابے سے بیوی قابو نہیں آتی وہ شیر کو قابو کر کے جا رہا ہے۔ تو قریب رات آپ نے فرمایا میری بات سن، میری بیوی بستر کی بڑی صاف ہے، دامن کی بڑی پاک ہے، کھانا بھی وقت پہ دیتی ہے، اور کبھی کبھی تو رو پڑتی ہے کہ میرا مزاج بڑا تلخ ہے، مجھے معاف کر دینا، سمجھ نہیں آتی۔ اب میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس کو کون رکھے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ ہے تو میرے بچوں کی ماں نا۔ اب اس کو کیا رہے جو اس عقیدت مند سے ابو الحسن خرقانی، تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کی تلخ باتوں کو، اس کی سخت باتوں کو ساری زندگی برداشت کروں گا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ابو الحسن خرقانی، جو تو اپنی اس بدزبان بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، توجہ فرمانا، ابو الحسن خرقانی جو اپنی اس تلخ مزاج بدزبان بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور اس کو تم نے رکھا ہوا ہے، آگے سے کچھ نہیں کہتا، اس بدزبان بیوی کے حسن سلوک کی برکت سے جا میں بے زبان جانوروں کو تیرا تابع فرما بنا سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا لوگ سمجھتے میں نے چلے کیے، میں نے قرآن پڑھے، میں نے نفل پڑھے، تسبیحات پڑھی، میں ولی بن گیا؟ نہیں، کہتے ہیں قسم اٹھا کر فرماتے ہیں مجھے مقام ملائک ملا تو صرف اور صرف اپنی بد زبان اور تلخ زبان بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے مقام ملائک میں فیصلہ کیا۔ تو فرمایا کہ تمہیں تمہارے وظائف، قرآن، عبادت شاید وہاں تک نہ پہنچا سکے جو تمہارا رشتوں کا تقدس احترام تمہیں وہاں تک پہنچا دے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے توفیق عطا فرمائے۔